الفاظ ٹی وی کے ساتھ مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس ٹائم پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر موجود ہوں۔ 4:30 پہ ایک خبر آتی ہے کہ ایس پی انڈسٹریل زون عدیل اکبر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے سر پر گولی ماری ہے اور گولی مارنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پہلے ان کو پولی کلینک ہاسپٹل لے کے جایا گیا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ پیمز میں ہیں۔ تو جیسے ہی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، ابھی کی اگر صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو ان کا پوسٹ مارٹم جاری ہے اور وہ یہاں پہ جو ہے نا ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ انٹیریئر منسٹر صاحب ان کی طرف سے جو ہے ان کے مشیر یہاں پہ طلال چودھری صاحب آئے تھے۔ آئی جی اسلام آباد بھی ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور انویسٹیگیشن شروع ہے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے گولی مارتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام سر، کیا ہوا تھا آپ کو جب یہ خبر ملی ہے؟ تو کیا جو ہے وہ آپ لوگ جہاں پہ پہلے پہنچے تھے یا پولی کلینک، اور کیا خبر تھی؟ دیکھیں، یہ افسوسناک واقعہ جیسے اطلاع ملی کہ اسلام آباد کے ایک ایس پی نے، یہ بیسکلی اے ایس پی ہیں اور 46 کامنس ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کاموکی سے ہے، جو گجرانوالہ کاموکی سے ان کا بتایا جا رہا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر تھے، چونکہ گاڑی کے اندر ان کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، ایک ان کے ساتھ ان کا گنر تھا اور ایک ان کے ساتھ ڈرائیور تھا۔ تو جو ابتدائی اطلاع آئی تھی، جو کہ ایک آڈیو کلپ تھا جو کہ ٹیلی فون پر بات کی گئی کہ جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے خود کو گولی مار لی ہے، جو ان کے ساتھ جو ان کا سٹاف تھا جنہوں نے انفارمیشن پہنچائی، یہ تھی ابتدائی اطلاع۔ اس کے بعد ان کو پہلے پولی کلینک لایا گیا اور پولی کلینک کے بعد جو ہے ان کو پمس شفٹ کیا گیا۔ یہاں پر ابھی ان کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے اور یہاں سے ان کی میت کو جو ہے وہ جنازے کے لیے پولیس لائن لے کے جائے گا۔ پہلا جنازہ پولیس لائن میں ہوگا اور اس کے بعد آبائی علاقے لے جائے گا۔ یہ صورتحال تھی۔ اب اس کی جو وجوہات کیا؟ وہ وجوہات، چونکہ دیکھیں کچھ باتیں کہنا قبل از وقت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ڈینگی تھا، ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، مگر یہ چیزیں قبل از وقت ہے کہنا۔ ابھی چونکہ جیسے جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہے طلال چودھری، وہ یہاں پر موجود تھے اور آئی جی اسلام آباد بھی تھے۔ طلال چودھری صاحب نے بھی واضح کر دیا اور آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں ڈی آئی جی اسلام آباد ہے، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اور ڈی آئی جی سیکیورٹی ہے۔ یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس واقعے کی تحقیقات کرے گی، اور جو 2 افراد ان کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھے، چونکہ اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج تو نہیں ہے نا سیف سٹی کی، کیونکہ دیکھیں گاڑی کے اندر کی فوٹیجز نہیں بن سکتی، تو ان سے بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ مگر جو لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں اسلام آباد جیسے شہر میں، اور سی ایس ایس، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے اس کامن کے ٹاپر ہیں، انہوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے افسران، اس طرح کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ آیا کہ دیکھیں ذہنی دباؤ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، پریشانیاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، مگر آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو اتنی بڑی وجہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور پھر ایک وہ غریب آدمی ہو، اس کے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، مگر ایک افسر ہو اور اسلام آباد جیسے اہم جگہ پہ اس کی پوسٹنگ ہو، اس طرح کا واقعہ یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ اس سے پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو بنو کینٹ میں جو کنٹونمنٹ بورڈ کے سی او تھے، ایک نوجوان افسر تھے، انہوں نے بھی اس طرح خودکشی کی تھی۔ پھر ایک گجرانوالہ میں بھی میرے خیال سے ایک واقعہ پیش آیا پاشا صاحب تھے، لڑکا جی بلال پاشا بنو والا۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں جو اس قوم کا مستقبل تھے، انہوں نے بھی سی ایس ایس کیا ہے، ٹاپر ہیں اپنے، اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسی کون سی، دیکھیں یہ کوئی چھوٹی وجہ نہیں ہو سکتی۔ آیا کوئی گھریلو مسئلہ تھا یا پھر کام کا دباؤ تھا؟ مگر کام کا دباؤ کتنا ہو سکتا ہے؟ کام کا دباؤ کہا جا رہا ہے کہ ان کو فون کال آئی ہے اور فون کال کے بعد جو ہے وہ یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک کال آئی تھی، وہ کال ایک افراد کریں گے، پولیس اپنی تحقیقات کریں گی، انٹیلیجنس ادارے اپنی کریں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ایک ٹیلی فون آیا تھا جو ان کو آخری کال تھی، وہ ایک اسلام آباد کے اعلیٰ پولیس افسر کی تھی، مگر چونکہ یہ ہم اس کو نہیں کر سکتے کلیم، یہ لازمی سی بات ہے، انکوائری ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ڈینگی ہوا تھا، انہوں نے چھٹی بھی مانگی تھی، چھٹی نہیں ملی، پروموشن کا بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے کورس میٹ تھے ان کی پروموشن ہوئی ہے اور ان کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ مگر ظاہری سی بات ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کہنا قبل از وقت ہے، ظاہری سی بات ہے، اب انویسٹیگیشن ہوگی۔ ان کے بھائی بھی اسلام آباد میں موجود ہے، حسن نام ہے ان کا، پھر اس کے علاوہ ان کی ایک بیگم ہے، ایک بیٹی ہے، تو بیگم اور فیملی سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی، ان کے کورس میٹ سے بھی بات چیت ہوگی، تو مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مگر یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ اس طرح کے واقعات اب عام ہونے جا رہے ہیں۔
اس کے لیے جو ہے وہ اس معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے. اور اسپیشلی جو پولیس ہے, دیکھیں ان پہ کام کا برڈن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کام کا برڈن لازمی سی بات, کشمیر میں بھی انہوں نے سب پولیس جاتی ہے, اسلام آباد پولیس مرید کے بھی جاتی ہے, کشمیر بھی جاتی ہے, تو کام کا برڈن ضرور ہے, مگر اس کے لیے اب مزید جب تحقیقات ہوگی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. جی بہت شکریہ عثمان بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی جو ہے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا, کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے. 3 DIG کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ اس کو معاملے کو دیکھ رہے ہیں. IG اسلام آباد صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے, اور ان کا ایک اور بھائی ہے حسن, وہ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں انہی کے ساتھ موجود تھا, اور ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ گاڑی کے اندر کا واقعہ ہے, CCTV فوٹیجز تو نہیں بن سکی. البتہ یہ ہے کہ اب جو 2 لوگ ان کے ساتھ موجود تھے, ایک ان کا سیکورٹی گارڈ تھا اور ایک ان کے ساتھ ساتھی تھے, تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے, اور یہ جو کیس ہے یہ کس رخ جاتا ہے, کہ کیا دباؤ, اتنا دباؤ دیا جا رہا تھا, کیا سسٹم کی طرف سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی, فائر ماری ہیں. اس ٹائم ان کی پوسٹ مارٹم کی جو ہے وہ رپورٹ وہ تقریباً آنے والی ہے. یہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پولیس لائن شفٹ کی جائے گی. یہاں پہ ایک جنازہ ہوگا, اور اس کے بعد ان کا جو آبائی گاؤں ہے گجرانوالہ کاموں کی, وہاں پہ لے کے جایا جائے گا, وہاں پہ بھی ان کا ایک جنازہ ہوگا. سر یہ بتائیے گا, سنس یو آر دا باس, آپ یہ بتائیں کہ ان پچھلے دنوں میں کوئی انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس کیا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے؟ دوسرا یہ کہ ان کی ڈینگی کے حوالے سے کچھ ایشوز چل رہے تھے کہ وہ ڈینگی میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ ڈیوٹی پہ ہیں. سیکنڈلی یہ بتائیے گا, کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ اسلام آباد پولیس کی بجائے آپ کسی اور ادارے کو بھی انویسٹیگیشن میں کوئی ایک آفیسر لے لیتے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ایگزیکٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ انسیڈنٹ ہوا ہے بھائی بالکل گاڑی کے اندر, اور گاڑی کے اندر ابھی تک ہمارے پاس کیونکہ گن مین اور ڈرائیور دونوں گاڑی کے اندر ہیں, گاڑی میں اور کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. جہاں تک ہے جس وقت جس طریقے سے ویپن, گاڑی میں ایک ویپن تھا, دیور جسٹ ون ویپن ان دی وہیکل. اور جو صبح کی تمام روٹین ہے, جس میں صبح انہوں نے سب سے پہلے حاجی کیمپ کی ڈیوٹی چیک کی ہے, اس کے بعد ہی وینٹ ہز آفس میں جو کوئی غیر حاضر تھے ان کے متعلق انہوں نے پوچھ گچھ کی ہے. دین اس کے بعد پھر انہوں نے دفتر کا کام کیا ہے, دین ہی وینٹ سم ویئر, دین پھر وہ واپس آئے ہیں, اپنے گھر آئے ہیں. پھر انہوں نے گن مین کو بلوا کے پھر اسٹیبلشمنٹ VN میں یا جس جگہ پر بھی انہوں نے جانا تھا اپنے کسی دوست کو ملنے گئے ہیں, اور وہاں سے ملتے واپسی پہ انہوں نے جو گاڑی میں, اب جو گاڑی میں ایگزیکٹلی کیونکہ اس وقت ہماری جو ٹیمز ہیں وہ اس کانسٹیبل سے بھی اس ڈرائیور سے بھی وہ تمام چیزیں پوچھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی صرف یہ والے انسیڈنٹ سے صرف کوئی چند منٹ پہلے ان کی ایک وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے جو آفیشیل کو بات ڈسکس کی ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تمام, اور جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ وہ فون کے فوری بات, وہ والی بھی ان سے بات ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا ان سے بات کی ہے. ہر چیز انہوں نے بڑی نارمل بات کی ہے. ایون اس میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے جو بھائی حسن ہیں وہ پچھلے تقریباً 2 سے 3 دن سے, وہ کیونکہ بیسکلی دے آر فرام گجرانوالہ کاموں کی, وہ پچھلے 2-3 دن سے ان کے ساتھ ہیں. وہ ان کے بھائی بھی اور ان کے دوست بھی ہیں, اور وہ پچھلے تقریباً 2-3 دن سے ان کے ساتھ ہیں. اور وہ ان کا بھی جو آج صبح کی ایکٹیویٹی کے متعلق ان سے جو چیز سارے دن پتہ کی گئی کہ کوئی ایسی چیز آج کی ایکٹیویٹی میں, کوئی ایسی چیز جو کہ وہ چیز فیل کر رہی ہوں کہ جو تھوڑی سی ایک عجیب تھی یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی چیز تھی, تو اکارڈنگ ٹو ان کے بھائی کے بھی جو چیز ہے کوئی ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا معمولی چیز نہیں تھی. دوسری چیز جہاں تک رہ گیا کہ ان کی طبیعت کے متعلق, تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں تک ہے, کیونکہ جس وقت یہ ہوا اس وقت منسٹر صاحب اور میں ہم لوگ ایک میٹنگ میں تھے, یہ چیز پتہ لگی فوری. یہ ایک تقریباً 2-3 دن پہلے کوئی ایک واردات ہوئی ہے, اور ہی واز سو ایکسائٹیڈ کہ انہوں نے وہ گینگ کو ریڈ ہینڈیڈ پکڑ. ریڈ ہینڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ واردات ہو جائے تو یا تو موقع پہ پکڑا جائے یا ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے بعد پکڑا جائے. تو وہ واردات 3-4 گھنٹے بعد پکڑی گئی, تو ہی واز سو ایکسائٹیڈ کہ جیسے یہ واردات جو ہے 2-3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد ہی یہ واردات پکڑی گئی, یہ واردات ٹیس ہو گئی 2-3 دن پہلے کی بات. اس کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو منسٹر صاحب نے بھی جس کا کہا کہ یہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے جو ان کی ایک نوکری کا پیٹرن ہے, ہی واز ان بلوچستان, اور بلوچستان میں اور ان آفیسر کے ساتھ ہم میں سے جو صرف جو ہمارے SP سواں ہیں وہ ان کے ساتھ سرو کر چکے ہیں, اور وہ ان کے بیچ میٹ بھی رہے ہیں. اور صرف ہم نے ان کے ریکمنڈیشن پہ, ایون کیونکہ ہی واز ناٹ نون ٹو اینی ون, لیکن سنس ان کے یہ اپنے بیچ کے ٹاپر ان دی سینس کہ ان کی 2nd پوزیشن تھی,
اور اس کے مطابق جو بلوچستان میں یہ رہے، بلوچستان سے ان کا اسلام آباد میں آئے ہوئے بھی ان کو سوا مہینہ 1.5 مہینے کے قریب ہوا ہے، اور عموماً آنے کے بعد آپ ڈولفن باقی 10 جگہ اور لگ کے اس کے بعد آپ کو ڈویژن ملتی ہے، لیکن یہ فوری طور پہ یہ ایس پی انڈسٹریل ایریا لگ گئے، جو کہ ایک بڑی ایک پراپر جس میں آپ کو پروگریس اور گرو کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور یہ تمام ملے ہیں۔ جہاں تک رہ گیا ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ اب ہم اینگل ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو چیزیں انسیڈنٹ گاڑی میں ہوا ہے، جو میں نے کہا نا کہ تمام کے تمام، اور جو آپ نے چیز کی نا کہ جو ٹیم 3 آفیسرز کی، تو ہمارے جو تینوں ڈی اے جیز ہیں، وہ تینوں ڈی اے جیز کے علاوہ، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جو چیف کمشنر اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ اس طرح سے یہاں سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز اینڈ ادر سٹیز۔